اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی برادر کی برار اور آپ دیکھ رہے ہیں براز اسپیکس آفیشیل۔ اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی کتاب کا حصہ اول، معاملہ فہمی کے بنیادی طریقے۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ سب کو میری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہم جو پہلا نقطہ بیان کریں گے وہ ہے، اگر آپ شہد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ 7 مئی 1931 کا دن تھا۔ نیو یارک پولیس نے ہفتوں کی تلاش کے بعد خطرناک قاتل کرولی کو اس کی محبوبہ کے فلیٹ میں گھیر لیا تھا۔ اس کی اوپر کی منزل کی پناہ گاہ کو 150 پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا۔ انہوں نے چھت میں سوراخ کر دی اور اپارٹمنٹ میں آنسو گیس پھینکی تاکہ قاتل باہر نکلے۔ پولیس نے ارد گرد کی بلڈنگوں پر مشین گنیں نصب کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک نیو یارک کا بہترین رہائشی علاقہ بندوقوں اور مشین گنوں کی فائرنگ سے گونجتا رہا۔ کرولی نے ایک موٹے گدوں والی کرسی کے پیچھے سے پولیس پر بے تحاشا فائرنگ کی۔ تقریباً 10,000 لوگوں نے یہ خون ریزی دیکھی۔ جب کرولی پکڑا گیا، پولیس کمشنر ملرونی نے بتایا کہ وہ 2 توڑے کی بندوق استعمال کرنے والا مجرم نیو یارک کی تاریخ کا خطرناک ترین مجرم تھا۔ وہ ایک چڑیا کے پر کے گرنے پر بھی فائرنگ کر سکتا تھا۔ لیکن کرولی اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب پولیس اس کے اپارٹمنٹ پر فائرنگ کر رہی تھی، کرولی نے ایک خط لکھا جس پر اس کے زخموں سے بہنے والے خون کے داغ موجود تھے۔ کرولی نے لکھا، میرے سینے کے اندر ایک تھکا ہوا شفیق دل دھڑک رہا ہے جو کسی کو دکھ نہ دینا چاہے گا۔ کچھ دیر پہلے لانگ آئی لینڈ میں کرولی ایک کار میں اپنی محبوبہ کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا۔ اچانک ایک پولیس والا اس کی کار کے سامنے آیا اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا۔ بغیر کچھ کہے کرولی نے اپنی گن سے پولیس آفیسر پر فائرنگ کر دی اور اسے خاک و خون میں غرقان کر دیا۔ جیسے ہی پولیس آفیسر گرا، کرولی پھرتی سے باہر نکلا، پولیس والے کا ریوالور پکڑا اور اس کے زخمی جسم پر ایک اور گولی داغ دی، اور یہی وہ قاتل تھا جس نے کہا تھا کہ اس کے سینے میں ایک شفیق دل دھڑک رہا ہے۔ کرولی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب وہ سنگ جہل میں بجلی کی کرسی پر بیٹھ رہا تھا تو کیا اس نے یہ کہا کہ یہ سزا مجھے لوگوں کو قتل کرنے پر مل رہا ہے؟ یہ سزا مجھے لوگوں کو قتل کرنے پر مل رہی ہے؟ نہیں، اس نے کہا یہ سزا مجھے اپنا دفاع کرنے پر مل رہی ہے۔ کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ 2 بیرل کرولی نے کسی چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مجرم ایسے نہیں سوچتے تو سنیے، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال لوگوں کی مدد کرنے میں گزارے ہیں۔ میری مدد سے وہ خوشیاں حاصل کرتے اور اچھا وقت گزارتے تھے، اور بدلے میں مجھے گالیوں کے سوا کچھ نہ ملا اور میں نے ایک مفرور آدمی کی زندگی گزاری۔ یہ ال کپون کے الفاظ ہیں۔ جی ہاں، امریکہ کا بدنام ترین عوام دشمن شکاگو کا گینگ لیڈر کپون اپنے آپ کو غلط نہیں ٹھہرایا، بلکہ وہ خود کو عوام کا خادم سمجھتا تھا جس کی قدر نہ کی گئی۔ اسی طرح ڈچ شیلز اپنے آپ کو خدمتگار سمجھتا تھا۔ یہ بات نیو یارک کے اس خطرناک گنڈے نے ایک اخباری انٹرویو کے دوران کہی، اور اسے اس بات کا یقین تھا۔ اس موضوع پر سنگ جیل کے وارڈن لیوس سے میری بہت بڑی دلچسپ خط و کتابت ہوئی۔ یہ دل کرنگی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس نے بتایا کہ چند ہی مجرم اپنے آپ کو برا گردانتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ وہ اپنے اقدامات کی طویلیں اور توجیہات پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیف کیوں توڑا یا لبلبی دبانے میں جلدی کیوں کی۔ ان میں سے بہت سے مجرم اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں اور ان کا پختہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں جیل کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ ال کپون، 2 بیرل کرولی، ڈچ شیلز اور جیل کی دیواروں میں پھنسے ہوئے مرد اور عورتیں اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن سے میں اور آپ روزمرہ کی زندگی میں ملتے ہیں؟ بہت سے اسٹورز کے مالک جان وانامیکر کہتے ہیں، میں نے 30 سال پہلے یہ جانا کسی کی سرزنش کرنا فضول ہے۔ مجھے اپنی کوتاہیوں پر قابو پانے میں خاصی دشواری ہوئی، اور یہ سمجھنے میں کہ خدا نے ذہانت کی مساوی تقسیم نہیں کی۔ وانامیکر نے تو یہ سبق جلدی سیکھ لیا، لیکن مجھے خود سے سیکھنے میں 1 صدی کا تہائی حصہ لگ گیا کہ لوگ اپنے آپ کو مورد الزام نہیں سمجھتے، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں، اور ایسا 99% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تنقید ایک فضول چیز ہے کیونکہ یہ دوسرے کو اپنا دفاع کرنے پر مائل کر دیتی ہے۔
تنقید خطرناک ہے کیونکہ دوسرے کا جذبہ تفاخر مجروح کرتی ہے، اس کے جذبہ اہمیت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے غصے کو بھڑکا دیتی ہے۔ جرمن آرمی کا یہ ڈسپلن ہے کہ کوئی سپاہی جسے کوئی تکلیف پہنچی ہو فوری طور پر شکایت نہیں درج کرا سکتا جب تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ایسا ہی کوئی قانون سول سوسائٹی میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ غلط کار بجائے اپنے دوسرے کو الزام دیتے ہیں۔ اسی طرح لہٰذا آپ اور میں جب کسی پر تنقید کرنے لگیں تو ہمیں الکپون، کروری اور ڈچز کو یاد کر لینا چاہیے۔ تنقید پالتو کبوتروں کی طرح ہمیشہ گھر کو واپس آتی ہے۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور اپریل 1865 کی 15 تاریخ تھی۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور اپریل 1865 کی 15 تاریخ تھی۔ امریکہ کا عظیم لیڈر ابراہیم لنکن فورڈ تھیٹر کے سامنے ایک ستی سرائے میں دم توڑ رہا تھا۔ جان وائک نے ابراہیم لنکن کو تھیٹر میں گولی مار دی تھی۔ جب لنکن سانسیں لے رہا تھا تو وار سیکرٹری اسٹنسٹن نے کہا، یہ وہ عظیم رہنما ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لنکن کی لوگوں سے معاملہ بندی کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ میں نے لنکن کی زندگی کا 10 سال تک مطالعہ کیا ہے۔ میں نے خاص طور پر ریسرچ کی کہ لنکن لوگوں سے کس طرح معاملہ کرتا تھا۔ وہ تنقید کرتا تھا۔ جی ہاں، جب وہ ایک نوجوان تھا اور انڈیانا میں رہائش پذیر تھا، نہ صرف یہ کہ وہ تنقید کرتا تھا بلکہ لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے نظمیں اور خط لکھتا تھا۔ اسپرنگ فیلڈ میں وکالت شروع کرنے کے بعد بھی وہ اپنے مد مقابل پر اخبارات میں حملے کرتا تھا۔ خزاں 1842 میں اس نے ایک مغرور سیاستدان جیمز شیلڈ کا مذاق اڑایا۔ لنکن ایک گمنام خط سیاستدان کے خلاف اخبار میں شائع کرایا۔ سارا شہر زعفران زار بن گیا، لیکن شیلڈ جلد بن کر کباب ہو گیا۔ اس نے پتہ چلا لیا کہ خط کس نے لکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، لنکن کا تعاقب کیا، اسے ایک ڈیول فائٹ کے لیے للکارا۔ لنکن ڈیول فائٹ کے خلاف تھا، وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی عزت کے بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگانا پڑا۔ مقررہ دن کو دریائے مسسپی کے ریتلے میدان میں لنکن اور شیلڈ آمنے سامنے تلواروں سے لیس لڑ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آخری لمحوں میں دونوں کے حمایتیوں نے بیچ میں آ کر دونوں کو ڈویل لڑنے سے روک دیا۔ لنکن کی زندگی میں یہ دھماکہ خیز واقعہ تھا اور اس نے یہ سبق سیکھا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کبھی توہین آمیز خط نہ لکھا اور نہ ہی کسی کا تمسخر اڑایا، اور نہ اس کے بعد اس نے کبھی کسی پر کسی بھی معاملے میں تنقید کی۔ خانہ جنگی کے دوران لنکن کو پورٹو میں ایک آرمی کے سربراہ بار بار تبدیل کرنا پڑ رہے تھے اور یہ جرنیل بار بار لنکن کو شکست سے دوچار کر رہے تھے۔ قوم ان نالائق جرنیلوں کی مذمت کر چکی تھی، لیکن لنکن نے اپنا تحمل برقرار رکھا، اور جب مسز لنکن اور دوسروں نے جنوب والوں کے متعلق سخت گفتگو کی تو لنکن نے جواب دیا، ان پر تنقید نہ کرو، ان جیسے حالات میں ہم بھی یہی کچھ کرتے۔ تاہم اگر کسی کے پاس تنقید کا موقع تھا تو وہ لنکن تھا۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ جنگ گیٹس برگ جولائی 1863 کے پہلے 3 دنوں میں لڑی گئی۔ 4 جولائی کی رات کو لی نے جنوب کی طرف پسپا ہونا شروع کیا، جبکہ بارشوں نے سارے ملک میں سیلابی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جب لی اپنی شکست خوردہ فوج کے ساتھ دریائے پورٹو میں کے پاس پہنچا تو دریا بکھرا ہوا تھا اور عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کامیاب متحدہ فوج اس کے پیچھے تھی۔ لی پھنس چکا تھا، وہ اب بھاگ نہیں سکتا تھا۔ لنکن نے یہ محسوس کر لیا یہ سنہری موقع تھا لی کی فوج کو گرفتار کر لیا جائے اور جنگ اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ اس امید کے ساتھ لنکن نے جنرل میڈ کو آرڈر دیا کہ وہ جنگی کونسل کا اجلاس بلائے بغیر لی پر چڑھائی کر دے، لیکن جنرل میڈ نے اس کے برعکس کیا۔ اس نے جنگی کونسل کا اجلاس بلا لیا۔ وہ حملہ کرنے سے جھجکا، اس نے طرح طرح کے تقریری بہانے کیے، حتیٰ کہ اس نے صاف طور پر لی پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر دریا کا پانی اتر گیا اور لی اپنی فوج کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن لنکن سخت غصے میں تھا۔ وہ چیخا، یا خدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دشمن ہمارے گرفت میں آ چکا تھا، ہم نے صرف ہاتھ آگے بڑھانا تھا اور وہ ہماری مٹھی میں ہوتا۔ ان حالات میں کوئی جرنیل بھی لی کو شکست دے سکتا تھا، لیکن اگر میں وہاں جاتا تو میں خود سے شکست دے سکتا تھا۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں لنکن نے جنرل میڈ کو ایک خط لکھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قدامت پرست لنکن اس وقت تحریر کے معاملے میں بہت محتاط ہو چکا تھا، لہٰذا اس خط کو سخت ترین سمجھا جائے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ لیگ کے فرار میں پوشیدہ بدقسمتی کا کما حقہ
اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے گرفت میں تھا اور اس کی گرفتاری کے بعد جنگ ختم ہو جاتی۔ اب جنگ طویل ہو جائے گی۔ اگر آپ پچھلی سوموار کو لیگ پر حملہ نہیں کر سکے تو اب 2/3 فوج کے ساتھ دریا کے جنوب میں کس طرح حملہ کر سکیں گے؟ یہ سوچنا صحیح نہیں ہوگا کہ آپ اثر پذیر ہو سکتے ہیں۔ آپ کا سنہری موقع گزر گیا ہے اور میں اس وجہ سے بہت مضطرب ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میٹ کا رد عمل کیا تھا جب اس نے یہ خط وصول کیا؟ میٹ کو یہ خط کبھی ملا ہی نہ، کیونکہ لنکن نے اسے حوالہ ڈاک کیا ہی نہیں۔ لنکن کے مرنے کے بعد یہ خط اس کے کاغذات میں ملا۔ میرا خیال ہے یہ خط لکھنے کے بعد لنکن نے وائٹ ہاؤس کی کھڑکی سے باہر دیکھا ہوگا اور اپنے آپ سے کہا ہوگا، ذرا ٹھہرو، میرے لیے وائٹ ہاؤس میں آرام سے بیٹھ کر میٹ کو حملہ کرنے کا آرڈر دینا آسان ہے، لیکن اگر میں گیٹس برگ میں ہوتا اور اس قدر خون خرابہ دیکھا ہوتا جو پچھلے ہفتے کے دوران مین نے دیکھا، اگر میرے کانوں نے زخمی اور مرتے ہوں کیا ہو بقا کو سنا ہوتا تو شاید میں بھی حملہ کرنے کا خواہش مند نہ ہوتا۔ اگر میرا مزاج بھی میڈ کی طرح بزدلانہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ اگر میں نے یہ خط بھیجا تو یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ میڈ اپنا دفاع کرے گا، وہ مجھے مورد الزام ٹھہرائے گا، یہ اس کی باصیت کمانڈر افادیت کو کھو دے گا اور شاید وہ آرمی سے استعفیٰ دے دے۔ لہذا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ لنکن نے خط میں ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ وہ تجربات سے سیکھ چکا تھا کہ سخت تنقید اور نکتہ چینی آخر میں فضول ثابت ہوتی ہے۔ تھیوڈور روزویلٹ کہتے ہیں کہ جب امریکہ کے صدر تھے اور کسی مسئلے پر الجھ جاتے تو وہ اپنی کرسی پر پیچھے کی جانب جھکتے ہوئے سامنے لگی لنکن کی ایک بڑی فریم شدہ تصویر کو دیکھتے اور اپنے آپ سے پوچھتے، اگر میری جگہ لنکن ہوتا تو وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالتے؟ کنفیوشیس نے کہا تھا، جب آپ کے اپنے گھر کی دہلیز گندی ہو تو ہمسائے کی چھت پر پڑی برف پر تنقید نہ کیجیے۔ جب ہم لوگوں سے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کسی منطقی مخلوق سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جن میں جذبات، تعصب اور فخر و غرور موجود ہوتے ہیں، اور تنقید ایک ایسا شعلہ ہے جو فخر و غرور کے بارود میں آگ لگا دیتا ہے۔ سخت تنقید نے تو تھامس ہارڈی جیسے نامور مصنف کو مزید لکھنے سے روک دیا۔ اس تنقید نے انگلش شاعر تھامس جیفرسن کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ لوگوں پر تنقید کی بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ اندازہ لگائیے کہ جو وہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بات تنقید کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس سے ہمدردی اور برداشت جنم لیتی ہے۔ سب کو جاننا، سب کو معاف کرنا ہے، اور اس پورے پہلے پوائنٹ سے ہمیں جو ایک نقطہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے تنقید اور نکتہ چینی سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، خود بھی خوش رہیں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اس کتاب پر بننے والی تمام ویڈیوز کی سیریز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ملنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ انشاءاللہ دعا ہمیں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش خدمت ہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اپنے بھائی پروڈ حکیمدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔